البیرونی اسکول و کالج کا مختصر تعارف بھی آپ دے دیجئے کہ یعنی کہاں سے کہاں تک کلاسز ہیں اور کیا سرگرمیاں ہیں اور کس انداز سے آپ اس شعبے کو لے کر چل رہے ہیں پلیز. البیرونی ایجوکیشن سسٹم نام ہے البیرونی ماڈل سیکنڈری اسکول اور البیرونی انٹرمیڈیٹ کالج کا. جو ہمارا سیکنڈری اسکول ہے فرام P6 اور حفاظ کیچ اپ یہ ہمارا اختصاص ہے ٹو میٹرک تک ہے, اور اس کے بعد پھر انٹرمیڈیٹ کالج ہے. انگلش میڈیم میں یہ اسکول ہے. تقریباً 2006 میں ہمارا البیرونی انٹرمیڈیٹ کالج رجسٹرڈ ہوا تھا اور 2008 میں اسکول ہوا تھا, اور 2000 تک تقریباً اسٹوڈنٹ مجموعی طور پر یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں. تو ہمارے اسکول میں انگلش میڈیم اسکول ہے, اور اس میں ہم جس طرح کمپیوٹر اور بایولوجی 9th میں یہ آپشن ہوتا ہے میٹرک بورڈ کے تحت, تو ہماری خاص بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ہے اور ٹیکنیکل بورڈ آف ایجوکیشن سے بھی ہم ایفیلیٹڈ ہیں ماشاءاللہ. اور انٹرمیڈیٹ کالج جو ہمارا الحمدللہ ایک کمپلیٹ کالج ہے, اور اس میں تمام فیکلٹیز ہم نے اسٹارٹ کیا تھا انٹر کامرس سے. اچھا. اور اس ٹائم چونکہ جامعہ میں ہمارے پاس اس کا ایک بہت اچھا ہیومن ریسورس تھا اور پوزیشن ہولڈرس ٹیچرس تھے ہمارے پاس, تو ہم نے اسٹارٹ صرف کامرس سے کیا تھا, لیکن اب ہمارے پاس انٹر کمپیوٹر, پری انجینئرنگ, پری میڈیکل اور ہیومینٹیز یہ ساری فیکلٹیز اب ہمارے پاس الحمدللہ. ماشاءاللہ. بیرونی اسکول کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی تو یہ ہے کہ جامعۃ الرشید کے ماتحت ہے اور علماء کی سرپرستی میں ہے. جی. اور اس کے بعد یہاں کی فیسز وغیرہ کا بہت کم فیسز رکھی گئی ہیں, اور ایک بڑی تعداد میں ہم اسکالرشپ دیتے ہیں بچوں کو, اور یہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ بہت سے یہاں طلباء ایسے پڑھتے ہیں کہ اگر یہاں وہ نہ پڑھیں تو وہ شاید تعلیم اپنی جاری نہ رکھ سکیں. اس کے بعد ہماری ایک الگ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے ہمارے پاس اساتذہ ہیں وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, میٹرک بورڈ اور انٹر بورڈ میں ہم ہیں, ان کی ریکوائرمنٹ تو ہم فلفل کرتے ہیں, لیکن میجورٹی ہمارے اساتذہ ڈوئل کوالیفیکیشن والے ہیں. وہ BSc بھی ہیں, MSc بھی ہیں, اور اس کے ساتھ وہ عالم دین بھی ہے, اور میجورٹی ہمارے ایسے ان کی ہے. اور ہم نے ایک اور چیز کی کہ تعلیم از اے کمپلیٹ, یعنی تعلیم میں تربیت بھی داخل ہے. لیکن اب چونکہ ایک جو ایجوکیشن ایک بزنس کے طور پہ چل رہا ہے تو تعلیم کو الگ کر دیا گیا ہے بالکل. تو ہم نے جو تربیت اور اصلاح اور تربیت ہے اس کو بالکل ٹاپ پہ اپنے سب سے فوکس اس پہ رکھا ہے, پراؤڈی پہ رکھا یعنی اکیڈمکس جو ہے, جو اسباق ہیں, سلیبس ہے, اس کو ہم دوسری اس کے اوپر رکھتے ہیں. سب سے پہلے اصلاح اور تربیت ہے, یعنی اگر ایک بچے کا سلیبس تھوڑا سا ویک ہو جاتا ہے تو قابل قبول ہے, لیکن اگر اس کی اصلاح اور تربیت میں جو اسٹینڈرڈز بنائے ہیں, جو علماء کی یہاں کوششیں ہیں اور تربیت ہیں, اگر وہ ویک ہو جائے تو اس کو ہم جو ہے وہ قبول کمپرومائز نہیں کرتے. ٹھیک ہے. کمپرومائز نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ ریزلٹس ہیں الحمدللہ, اللہ کے بہت فضل سے ہمارا 1 یا 2 سال چھوڑ کے فرام 2006 100% رزلٹ رہا ہے, اور پوزیشنز بھی بچوں نے لی ہیں. اور انٹرمیڈیٹ کالج میں خاص طور پر ہمیں یہ ایک اعزاز حاصل ہے کہ سیکریٹری ایجوکیشن صاحب کی طرف سے ہمیں 3 سال تک لیٹر باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا رہا کہ پورے سندھ میں البیرونی کا 100% رزلٹ تھا. باقی مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سپلیمنٹری یا کوئی ایسی سچویشن تھی, البیرونی کا 100% رزلٹ تھا. تو یہ ہے, اور اس طرح کی داخلہ جی ہمارے ایڈمیشن کا چونکہ ہم میٹرک بورڈ اور انٹر بورڈ کے تحت ہوتے ہیں, لیکن اب یہ کووڈ کی وجہ سے کافی ڈسٹرب ہوا معاملہ جو اسکولس کا, خاص طور پر اسکولز اور کالج کا. تو نیا سیشن اپریل اور مارچ میں اسٹارٹ ہوتا تھا, لیکن اب اکیڈمک کیلنڈر جولائی سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو ہمارا سب سے پہلے جو ایڈمیشن اناؤنس ہوتے ہیں وہ روزنامہ اسلام میں, ٹھیک ہے, شریعہ اینڈ بزنس, JTR میڈیا ہاؤس, سب سے پہلے اس میں ہمارا ایڈمیشن اناؤنس ہوتا ہے. اور اس کی بہت ہماری آسان کنڈیشنز ہیں, بالکل زیادہ کنڈیشنز ہماری ٹف نہیں ہیں, کہ جس کلاس میں بھی آنا ہوتا ہے لاسٹ کلاس میں 60% مارکس, اور اب کووڈ کی وجہ سے ہم اس کو تھوڑا سا 50% کریں گے کیونکہ بچوں کا بہت حرج ہوا. اور اس میں 50% مارکس, اور ہمارا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ یہاں پر ہے, وہ بھی بہت سمپل ہے, رینڈملی ہم وہ لیتے ہیں, اس میں جنرل نالج اور لاسٹ کلاسز کے بارے میں چیزیں ہوتی ہیں. یہ پاس کرنا کمپلسری ہوتا ہے, اور اس دفعہ انشاءاللہ جون جولائی میں یہ ایڈمیشنز ہوں گے, اور نیکسٹ ایئر سے اگست میں جو اب تک کی جو ہے وہ اناؤنسمنٹس ہیں, اگست میں سیشن اسٹارٹ ہوگا.